السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی رضا اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام شمع اعلیٰ حضرت۔ ناظرین و سامعین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک نیا کلام لے کر، ایک نیا موضوع لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ اس بار جو کلام میں نے سلیکٹ کیا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اگر ہماری زندگیاں رہیں، اگر ہماری سانسیں کام کریں، اگر ہمارے اس بدن میں روح کا ساتھ برابر رہے تو انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں آئندہ بھی رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے۔ اور یہ جو رمضان المبارک اس وقت جاری و ساری ہے، اس وقت جو چل رہا ہے ماہ مبارک، انشاءاللہ ہمیں اس میں نیک عمل کرنے کی، خوب عبادات کرنے کی، اور اس ماہ سیام کو اللہ پاک کی بارگاہ میں راضی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری کوتاہیاں ایسی ہیں ناظرین و سامعین، ہماری بدبختیاں ایسی ہیں، ہمارے نامہ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ پھر بھی ہم اس طریقے سے اپنی نیکیاں، اپنے اعمال اس تھالے میں پیش کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ اللہ پاک ہم نے یہ ہماری جمع پونجیاں ہیں، ہمارے یہ کارستانیاں ہیں، تو اپنی رحمت کا سایہ کرتے ہوئے ہمیں بخش دے۔ ناظرین و سامعین، آج الحمدللہ جو کلام لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے، اور ناظرین و سامعین اس کلام کو فضیلت حاصل ہے کہ یہ رمضان المبارک میں لکھا گیا، اور یہ رمضان المبارک پر لکھا گیا۔ آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ کلام رمضان المبارک کی نسبت سے، رمضان المبارک کی برکت سے رمضان المبارک پر ہی یہ کلام ترتیب دیا۔ ناظرین و سامعین، کلام کیا ہے؟ کلام ہے: شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، اس گل کے سوا سب باغ باگوشے گراں آیا، اس گل کے سوا سب باغ باگوشے گراں آیا، دیکھے گی اے بلبل جب وقت فغاں آیا، جب بام تجلی پر وہ نیر جاں آیا، سر تھا جو گرا جھک کر دل تھا جو تپاں آیا۔ ناظرین سامعین، اتنا خوبصورت کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا، اب تک کے ہر ایک کا منہ کہتا ہوں کہاں آیا۔ اللہ اکبر۔ طیبہ کے سوا سب باغ پامالے فنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باغ پامالے فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، نامے سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین سامعین، اس کلام کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ کلام الحمدللہ ناظرین سامعین اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے مدینہ منورہ میں ترتیب دیا۔ سرکار حضرت نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر حاضر ہو کر آپ نے یہ کلام ترتیب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ خادم، یہ غلام آپ کی بارگاہ میں آ تو گیا ہے، اب عیدی کے صدقے اس کو چند الفاظ عطا فرمائیں کہ اس ماہ سیام پر کچھ لکھ سکے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سوچ، آپ کی تھنکنگ، آپ یہ ناظرین سامعین آپ جج کریں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے عیدی پر رمضان مبارک میں کیا مانگا کہ یا رسول اللہ عیدی کے موقع پر مجھے کچھ ایسے الفاظ عطا فرما دیں کہ میں اس ماہ سیام میں جو مجھے نصیب ہوا ہے کہ یہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، انعام کے طور پر، عیدی کے طور پر مجھے الفاظ عطا فرمائیں کہ میں اس ماہ سیام پر اس کی رحمتوں پر کچھ لکھ سکوں۔ تو آپ نے یہ کلام شور ماہ نو سن کر تجھ تک میں دواں آیا، ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا، آپ نے اس کلام کو ترتیب دیا۔ ناظرین سامعین، ناظرین سامعین، بچپن کا اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ رمضان مبارک کے حوالے سے بھی آپ کی گوش گزار کرتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ضرور سنیے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ناظرین سامعین اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بچپن بھی آپ کے تقوی اور آپ کی پرہیزگاری پر اتنا باعمل رہا ہے، آپ کا بچپن بھی۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے ناظرین سامعین ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، سماعت کیجیے گا۔ ناظرین سامعین، بچپن کا ایک واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ حیات اعلیٰ حضرت میں الحمدللہ یہ واقعہ میں نے خود پڑھا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بچپن میں
آپ نے اپنے والد صاحب سے اصرار کیا کہ بابا جان رمضان مبارک مہینہ ہے کہ میں بھی سحری اور افطاری کروں گا، میں بھی سحری کروں گا، تو مجھے سحری کے وقت جگا دیجیے گا۔ تو آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بچے کا یہ جوش، آپ کا یہ جذبہ، آپ کا یہ ولولہ دیکھ کر کہ بچے کے دل میں بھی روزہ رکھنے کی جو چاہت ہے وہ بیدار ہوئی ہے، تو آپ نے بچے کا دل رکھنے کے لیے صبح سحری کے ٹائم احمد رضا کو جگا دیا۔ تو احمد رضا جب جاگے تو آپ نے سحری کی، اور جب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، دوپہر کا ٹائم آیا، تو ابا جان نے دیکھا، مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس کی شدت میں ذرا تھوڑا بہت ادھر ادھر جو ہے نا ٹہل رہا ہے۔ تو مولانا نقی علی خان یعنی آپ کے والد گرامی نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں پر جو کچے برتنوں میں نا فرنی رکھی ہوئی تھی، جو کہ افطار کے ٹائم، افطار کے وقت تقسیم کرنا تھی۔ تو ناظرین سامعین، آپ کے والد گرامی آپ کو آپ کا بازو پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئے جہاں پر وہ فرنی پڑی ہوئی تھی، وہ کھیر پڑی ہوئی تھی۔ تو آپ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بہت سی جو پیالیاں ہیں وہ وہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ احمد رضا بیٹا، بچوں کا روزہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھی افطار کر سکتے ہیں، تو بچوں میں جو ہے نا جو برداشت کا مادہ ہوتا ہے، وہ جو بھوک پیاس برداشت کرنے کا مادہ ہوتا ہے بیٹا، وہ کم ہوتا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، تو تم ایسا کرو، اس میں سے کوئی پیالی اٹھاؤ اور کھا لو۔ تو ابھی تمہاری اتنی عمر نہیں ہے کہ تم روزے رکھو، تو ابھی تم پر یہ جو معاملات ہیں یہ صحیح طریقے سے فرض نہیں ہوئے، تو تم آئندہ رمضان مبارک جو ہے نا وہ برابر روزے رکھنا انشاءاللہ۔ تو آپ ابھی ایسا کرو، یہاں سے ایک پلیٹ، یہاں پر سے ایک پیالی اٹھاؤ اور یہ کھیر جو ہے، یہ فرنی جو ہے، یہ کھا لو۔ تو احمد رضا الحمدللہ اسی وقت بولے کہ ابا جان، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو میں روزے کی حالت میں کوئی چیز کس طریقے سے کھا سکتا ہوں؟ تو ابا جان نے کہا کہ بیٹا، ابھی میں اور تم صرف اس کمرے میں ہم دونوں ہی ہیں، تیسرا اس میں کوئی بھی نہیں ہے، تو میرے سوا اور تمہارے سوا یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہو، تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو تم ایسا کرو، اپنی بھوک مٹاؤ اور یہ پیالی جو پکڑ کے نا یہ روزہ جو ہے اپنا ابھی افطار کر لو، کھا لو۔ تو آپ نے یہ جب یہ الفاظ سنے کہ یہاں پر میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور یہاں پر تمہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو آپ نے پھر فور جواب دیا کہ ابا جان، یہاں پر اگر میرے اور آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ پاک کی ذات تو ہے نا جو مجھے دیکھ رہی ہے، آپ کو دیکھ رہی ہے، تو میں اپنا روزہ کیسے افطار کروں؟ میں افطار کے وقت ہی روزے کی افطاری کروں گا۔ تو اللہ اکبر، آپ کا یہ بچپن کا جو والد گرامی نے جب یہ آپ کا یہ الفاظ سنے تو آپ دنگ رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بچہ جو ہے یہ عام گلی محلوں میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، اللہ پاک نے اسے اپنے دین کے لیے چنا ہے، اپنے دین کی عبادت کے لیے چنا ہے، لوگوں میں تاکہ یہ دین پھیلائے، اس لیے اللہ پاک نے اس بچے کو چنا ہے۔ تو آپ نے فل فور احمد رضا کو گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما اور افطار کے وقت ہی افطاری کروائی۔ تو ناظرین سامعین، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بڑا خوبصورت ایک دلچسپ واقعہ تھا۔ تو انشاءاللہ آپ سے ایک ناظرین سامعین ایک اور ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین سامعین، میرے اس پروگرام کو آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ماشاءاللہ آپ لائک بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں، تو آئی ہمبلی ریکویسٹ ٹو یو آل اوور دا ویورز کہ آپ میرے اس چینل کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور فرسٹ آف آل میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، تاکہ جب بھی ہمارا ایک نیا ایپیسوڈ آئے، جب بھی اس چینل پر سے جو اپلوڈ کی جائے کوئی بھی نئی ویڈیو، تو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کریں تاکہ اس کی گھنٹی سے آپ کو پتہ چل جائے کہ شمع اعلیٰ حضرت پر ایک نیا ایپیسوڈ اپلوڈ ہو چکا ہے۔ تو اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی ناظرین سامعین۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ ایسا ہی کریں گے، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں، تاکہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم کی جو شمع ہے یہ ہر گھر میں، ہر جگہ پر الحمدللہ ہم اس کو پھیلا سکیں اور ہم بھی اس نیکی کے کام میں شریک ہو سکیں۔
انشاءاللہ ناظرین سامعین، آئندہ ایک نیا پروگرام لے کر، ایک نیا ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد علی رضا پھر سے حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔